بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ میری پیاری بہنوں، یہ مہینہ نیکیوں کے لیے موسم بہار کی طرح ہے، اس لیے رمضان مبارک کے سال بھر کے اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ عظمتوں، فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہر نیک عمل کا اجر و ثواب بھی کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس ماہ میں جب ایمان اور اصلاح کی شرط کے ساتھ روزہ رکھا جاتا ہے تو اس کی برکت سے پچھلی زندگی کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور رات کو جب قیام یعنی کہ تراویح پڑھی جاتی ہے تو اس سے بھی گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس ماہ میں ایک نیکی فرض کے برابر اور فرض 70 افراد کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس ماہ کی ایک رات جسے شب قدر کہا جاتا ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل قرار دی گئی ہے۔ شب قدر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ دین اسلام میں اکثر اعمال کے پیچھے کسی نہ کسی نیک بندے کی یاد موجود ہوتی ہے، جیسا کہ عرفات کے میدان میں حج کا فریضہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کی یادگار ہے، اور قربانی کا نیک عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ صفا مروہ کی سعی حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کا دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنے کی یاد کو باقی رکھتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے مہینے میں کچھ دن کھانے پینے سے پرہیز کرتے تھے، یعنی کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان الشریف میں بھوکے پیاسے رہنا پسند فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے بھی روزے کے لیے رمضان شریف کو پسند فرما لیا اور پورے ماہ رمضان کے روزے ایمان والوں پر فرض کر دیے، تاکہ میرے حبیب کونین کے طبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار باقی رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قائم رہے۔ اور جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے بھی میری امت کو پسند کیا، جس شخص نے میری سنت کو پسند کیا اس نے بے شک مجھے پسند کیا، اور جس نے مجھے پسند کیا میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اور تمام علماء اہل سنت اس بات پر اتفاق ہے لیلۃ القدر اسلامی قدری مہینہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں 21، 23، 25، 27 اور 29 میں سے ایک رات، جس کے بارے میں قرآن کریم میں سورۃ قدر کے نام سے ایک ایسی سورت بھی نازل ہوئی ہے۔ اس رات میں عبادت کرنے کی بہت فضیلت اور تاکید آئی ہے۔ قرآن مجید میں اس رات کی عبادت کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ سورہ قدر کی شان و نزول اس طرح بیان فرمایا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت اور پہلی امتوں کی عمروں میں موازنہ کیا تو معلوم ہوا کہ پہلی امتوں کی عمروں بہت زیادہ طویل تھیں اور میری امت کی عمر بہت مختصر اور چھوٹی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں خیال آیا کہ پہلی امتوں کی عمریں زیادہ تھیں تو ان کی نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی، اور میری امت کی عمر کم ہے تو نیکیاں بھی کم ہوگی۔ گویا میری امت کی نیکی پہلی امتوں کی نیکیوں کے برابر ہو سکتی ہیں، اسی لیے ان کی عمریں زیادہ ہیں تو نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی۔ بس اسی خیال امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا اور چہرہ انوار سے رنج و غم کے آثار نمودار ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو گوارا نہ ہوا کہ میرا پیارا حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے غم میں رنجیدہ رہیں، اسی لیے سورۃ قدر کو نازل فرمایا۔ سورۃ ترجمہ ہے سورۃ قدر کا، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا اور تم نے کیا جانا کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے وہ سلامتی صبح چمکنے تک۔ شب قدر میں قرآن مجید کا نزول، قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان پر شب قدر میں نازل ہوا۔ 1000 مہینوں تک عبادت کرنے کا جو ثواب ہے اس سے زیادہ ثواب شب قدر میں عبادت کرنے والوں کا بھی ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے روح امین حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں تاکہ شب قدر میں عبادت کرنے والے فرشتوں خیر و برکت سے نوازیں اور عبادت کرنے والے بندوں پر سلام بھیجیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ شب قدر میں عبادت کرنے والے بندوں کے حق میں دعائیں خیر کرتے ہیں، اور یہ برکت اور رحمت کا سلسلہ اس رات شام سے صبح تک جاری رہتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں اور ہر اس شخص کے پاس کھڑا ہو کر یا بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر
کر رہا ہو اس پر رحمتیں بھیجتے ہیں، یعنی اس شخص کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ شب قدر میں تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ شب قدر میں ایمان اخلاق کے ساتھ عبادت کرے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شب قدر آتی ہے تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل امین ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں اور اس سب جھنڈے کو کعبہ مقدسہ پر نصب فرما دیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو صرف شب قدر میں کھلتے ہیں اور وہ 2 بازو مشرق اور مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان آج کی رات قیام کرے یا نماز پڑھ رہا ہو یا عبادت الہی میں مشغول ہے، اے فرشتو اس شخص سے سلام و معافضہ کرو اور ان کی دعاؤں پر آمین کو، اور صبح تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ صبح ہونے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کو واپس چلنے کا حکم فرماتے ہیں تو فرشتے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے معاملات کے بارے میں کیا کیا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنی خاص کرم فرمائی ہے اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ تمام لوگوں کے گناہ معاف فرما دیے۔ وہ 4 لوگ کون سے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہے، دوسرا وہ شخص جو ماں باپ کا نافرمان ہے، تیسرا وہ شخص ہے جو قطع رحمی کرنے والا یعنی اپنے رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے والا، چوتھا وہ شخص جو آپس میں بغض اور کینہ رکھتا ہے۔ ام المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان المبارک شریف کی 27ویں رات یعنی شب قدر صبح ہونے تک عبادت کی تو مجھے رمضان شریف کی تمام راتوں سے زیادہ پسند ہے۔ اسی لیے یہ مہینہ بہت زیادہ فضیلت اور برکت والا مہینہ ہے۔ یہ صبر والا مہینہ ہے، صبر کا مطلب ہے جنت۔ یہ ہمدردی اور خیر خواہی کا مہینہ ہے، اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں کسی مومن بھائی کو روزہ افطار کرنے والے کی مغفرت، گناہوں کی بخشش اور جہنم سے آزادی کے پروانے کے علاوہ روزے دار کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، چاہے وہ ایک افطار کے کھجور یا 1 گھونٹ پانی سے افطار کیوں نہ کرایا جائے۔ ہاں، اگر روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا جائے یا پلا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے حوض کوثر سے پانی پلائیں گے اور جس کے بعد وہ جنت میں داخل ہونے تک کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ حوض کوثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ ابو بشر کا بیان ہے کہ میں نے سید بن خیبر سے کہا کہ بعض لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے، تو حضرت سعید بن خیبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جنت کی وہ نہر تو اس ایک خیر کا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں روایت ہے کہ حضرت بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں تشریف فرما تھے، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ آ گئی جو کہ نزول و وحی کی کیفیت میں سے ایک کیفیت تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے سر اٹھایا تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کس چیز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی مجھ پر سورت مبارکہ نازل ہوئی ہے، بے شک ہم نے آپ کو ہر خیر و فضیلت میں بس اپنے رب کے لیے انتہائی کثرت بخشش ہے، نماز پڑھا کریں، قربانی دیا کریں، یہ ہدیہ لشکر ہے، بے شک آپ کا دشمن بے نسل اور بے نام نشان رہے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو کوثر کیا؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوثر وہ نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا، اس میں خیر کثیر ہے اور وہ حوض ہے جس پر میری امت کے لوگ قیامت کے دن پانی پینے کے لیے آئیں گے، اس کے برتن ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں۔ اور ایک روایت میں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سورۃ کوثر کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد خیر کثیر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بہت ہی کم کوئی بات چھوٹتی ہے۔ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ جب سورۃ مبارک انا اعطیناک الکوثر نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں اور وہ اعلیٰ قسم کے موتیوں اور یاقوتوں کے بہاؤ پر چلتی ہے۔ اس کے پانی کا ذائقہ شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کی سیر کر رہا تھا، سیر کرتے کرتے اچانک میں ایک نہر پر پہنچا، اس نہر کے کناروں پر موتیوں یاقوت کے گنبد۔ میں نے جبرائیل امین سے کہا، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا کی، اس کی مٹی یا خوشبو
تیز مشک اور کستوری کی۔ رمضان المبارک ایسا عظیم اور بابرکت مہینہ جس میں مسلمانوں کے دل اللہ کی بندگی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس ماہ میں شیاطین کو جکڑ بندی یعنی کہ قید کر دیا جاتا ہے۔ باران رحمت کے نزول، روزے کی کیفیت اور تراویح وغیرہ میں قرآن کریم پڑھنے پڑھانے سے ماحول پر تقدس کی فضا چھا جاتی ہے اور نیکیوں کی طرف توجہ بڑھ جاتی ہے۔ اس مہینے میں انفرادی اور اجتماعی طور پر بہت سے نیک اعمال انجام دیے جاتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، ٹائم ضائع کیے بغیر چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ اگر کوئی بھی آپ کی خواہش ہے، کوئی بھی آپ کی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی، 8ویں روزے کو یعنی کہ دوسرے منگل کے دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ بہت خاص اور نایاب عمل ہے۔ آپ اس وظیفے کو کسی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میرے پیارے بہنوں، اگر آپ کے پاس صبح کے وقت ٹائم ہے تو آپ نماز صبح کے وقت بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ ظہر کے وقت بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ کوئی پابندی نہیں، جب بھی آپ کو وقت ملے، جب بھی آپ کو آسان لگے، آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے اس عمل کو ضائع نہیں کرنا، آپ نے اس عمل کو یقین اور توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر اتنی بات یاد رکھیں کہ تہجد سے پہلے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ میری پیاری بہنوں، آج کے دن بہت زیادہ برکت والا دن ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ اتنا بابرکت دن ہے کہ آج کے دن کے لوگ انتظار کرتے ہیں کہ کب رمضان المبارک کا دوسرا منگل آئے گا اور ہم یہ وظیفہ کریں گے۔ میری پیاری بہنوں، اس سال کا یعنی کہ ماہ رمضان کا ایک دن لوگ گن کر گزارتے ہیں کہ دوسرا منگل آئے گا اور ہم اس دن کو یہ عمل کریں گے کہ یہ عمل بہت پاورفل اور نایاب عمل ہے۔ اور یہ عمل جو ہے صرف دوسرے منگل کو ہوتا ہے کہ یہ جو وظیفہ ہے ماہ رمضان کے دوسرے منگل اور 8ویں روزے کو ہی ہوتا ہے، تو آپ نے اس کو لازمی کرنا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی ہے، کوئی حاجت ہے، اولاد نافرمان ہے، میاں بیوی میں کوئی مسئلہ ہے، آپ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے اور روزگار کے لیے پریشان ہیں، تو آپ اس عمل کو لازمی کریں۔ میری پیاری بہنوں، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو فوری اثر کرے گا انشاءاللہ۔ بس آپ نے اس عمل کو یقین کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ جو بھی آپ وظیفہ کیا کریں اس کو یقین کے ساتھ کیا کریں، اور جب تک آپ یقین کے ساتھ عمل نہیں کریں گی تو وظیفہ عمل یعنی کہ اثر نہیں کرے گا، پھر اس عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پہلی شرط بھی وظیفے کی یہی ہے کہ جب بھی آپ کوئی وظیفہ کیا کریں اسے یقین کے ساتھ کیا کریں۔ میری پیاری بہنوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آپ نے 5 وقت نماز ادا کرنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے اور نماز تراویح کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ جب تک آپ نماز اور قرآن پاک نہیں پڑھیں گے تو اس وقت تک بھی ہمارا کوئی وظیفہ عمل نہیں کرے گا، یعنی کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ اثر نہیں کرے گا۔ اس لیے بار بار میں آپ سے کہتی رہتی ہوں کہ آپ نماز کی پابندی کیا کریں، غریبوں کی اس مہینے زیادہ سے زیادہ مدد کیا کریں کہ ماہ رمضان کی شریف مہینے میں کوئی مسلمان، کوئی یتیم، کوئی غریب بھوکا نہ رہ جائے۔ میری پیاری بہنوں، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ لازمی دے دینا ہے، کیونکہ صدقہ تمام مصیبتوں پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے وظیفے کے شروع سے پہلے آپ صدقہ کسی غریب کو دے دیں۔ میری پیاری بہنوں، اگر کوئی بیٹی ہے، بہن رشتے کے انتظار میں گھر بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہے، رشتہ نہیں ہو رہا، تو انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کا رشتہ بہت اچھی جگہ پر انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اگر کسی بہن بھائی کی دکان ہے، دکان میں رش نہیں ہو رہا، یعنی کہ اس کی آمدن نہیں ہو رہی، تو آپ یہ وظیفہ لازمی کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی دکانوں میں بہت رش ہوگا، بہت زیادہ اس کی برکت میں اضافہ ہوگا، اس کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ میری پیاری بہنوں، اگر کوئی کاروبار آپ لوگ کر رہے ہیں، کاروبار میں دن بدن نقصان ہو رہا ہے، تو آپ اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ جو نقصان ہو رہا ہے وہ پھر نقصان نہیں ہوگا، آپ زوال سے عروج پر آ جائیں گے انشاءاللہ۔ میری پیاری بہنوں، ایک وقت آپ نے مقرر کرنا ہے، یعنی کہ جس وقت آپ نماز ادا کر لیں کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں، پھر آپ نے اپنے ہاتھ میں ایک تسبیح لینی ہے۔ میری پیاری بہنوں، وظیفے کے دوران آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی، بہتر یہی ہے کہ آپ تنہائی والی جگہ میں بیٹھ جائیں، شور شرابے والی جگہ پر نہ بیٹھیں، کیوں جب شور شرابہ ہوگا تو آپ کی توجہ وظیفے کی طرف نہیں ہوگی، اسی لیے آپ نے کسی الگ سے کمرے میں بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھیں تو کوئی سا بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، پابندی نہیں ہے۔ درود پاک کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا وظیفہ ہے وہ ہے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو، آپ نے اس کو 133 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو تیسرے نمبر پر ہے یا ذوالجلال والاکرام 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے آخری مرتبہ جو پڑھنا ہے وہ ہے یا فتح ہو یا فتح ہو، اس کو بھی آپ نے 133 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ درود پاک پڑھ لینا ہے، پھر اپنے لیے دعا کرنی، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کا ارادہ ہے، نیت ہے۔ سب سے پہلے جب آپ وظیفہ شروع کریں تو جو بھی آپ کی خواہش ہے، جو بھی آپ
آپ کی حاجت ہے آپ نے خلوص نیت سے اس کی نیت کر لینی ہے۔ تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کہ اس وظیفے نے کتنا زیادہ اثر کیا، آپ خود حیران رہ جائیں گے اس کی طاقت دیکھ کر۔ میری پیاری بہنوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو سکے اور آپ اس سے زیادہ فائدہ بھی اٹھا سکیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ میری اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ میری ویڈیو شیئر کر دیا کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔